اب دیکھو اس سلسلہ میں کس لحاظ سے رب ذوالجلال نے ہمیں یہ ملک عطا کیا. اگر ہم اس ملک کے نام کو دیکھیں تو نام کے اندر بھی بڑی انفرادیت ہے اور نام بھی بڑا خوبصورت ہے. پاکستان دو ناموں کا مجموعہ ہے. جس طرح نخلستان ہوتا ہے, باغ کو کہتے ہیں پھولوں والی جگہ, اسی طرح پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ, پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. اور یہ نام بھی ایسا ہے جو قرآن و سنت سے پڑا ہوا نام ہے. رب ذوالجلال نے یہ جو نام ہے اس ملک کا, بقیہ ممالک کے نام جو بنے, اب دیکھو سعودی عرب کا نام تو وہ ایک سعود ایک خاندان تھا, ایک شخص کا نام تھا جس کے نام کے اوپر آگے پھر پورا وہ ملک بنا. کسی ممالک کا نام جو ہے وہ رنگ کے طور پر ہے, نسل کے طور پہ ہے, لیکن یہ واحد ملک ہے کہ جس کا نام بھی نہ نسل کی بنیاد پہ رکھا گیا, نہ رنگ کی بنیاد پہ رکھا گیا, نہ کسی ذات کی بنیاد پہ رکھا گیا, نہ کسی جغرافیے کے لحاظ سے رکھا گیا تو کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ رکھا گیا. اب دیکھو اس سلسلہ میں آج کچھ لبرل اور سیکولر قسم کے جو لوگ ہیں وہ یعنی ہمارے ملک پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. تو انہیں اس لحاظ سے بھی شرم کرنی چاہیے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ماڈرن ہے یا پاکستان کو ہم سیکولر بنائیں گے, تو انہیں شرم کرنی چاہیے کہ پاکستان کا نام ہی تمہارے نظریے کی مخالفت کرتا ہے, اور نام ہی یہ بتاتا ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جو لبرل اور سیکولر کے رہنے کا ملک نہیں, جو گندے لوگوں کے رہنے کا ملک نہیں, محمد عربی کے پاک غلاموں کے رہنے کا یہ ملک ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کے رہنے کا یہ ملک ہے, جن کو رب ذوالجلال نے ایمان کی طہارت اور ایمان کی پاکی عطا کی ہے. بقیہ جو نظریے کے لحاظ سے, مسلک کی لحاظ سے اور گندی سوچ کے لحاظ سے جو امریکہ اور یورپ کے غلام ہیں, ان کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس, یہ تو ہیں ہی گندگی, پاک وہ ہیں جن کو رب ذوالجلال نے ایمان کی دولت بھی دی ہے, اپنے محبوب کی غلامی بھی عطا فرمائی ہے.